السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سحری کھانے کی امت کو ہدایت۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے آدمی کچھ کھا پی لے تاکہ روزہ کی حالت میں اس کے جسم کو کچھ تقویت مل سکے۔ اس کو اصطلاح میں سحری کرنا یا سحری کھانا کہتے ہیں۔ یہ نہ صرف جائز بلکہ شریعت میں مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس نے ہمارے لیے اس کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا اور اس میں مسلمانوں کو اجر بھی دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس کے کھانے کی فضیلت اور اجر و فوائد بھی بتائے گئے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی حقیقت ایک وقت مخصوص میں روزے کی نیت سے کھانے پینے وغیرہ کو چھوڑے رکھنا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی حد بندی کسی وجودی چیز سے ہی ہو سکتی ہے اور وہ ہے کھانا پینا۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ جہاں سے اس کی ابتدا ہو وہاں بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا عمل پایا جائے تاکہ ظاہر ہو کہ اس کھانے یعنی سحری کے بعد سے روزہ شروع ہوا اور دوسرے کھانے یعنی افطار پر ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد موقعوں پر روزے کے لیے سحری کھانے کی ترغیب بیان فرمائی، یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی کھا لو، ایک گھونٹ پانی ہی پی لو۔ اس لیے روزے داروں کو اس سحری کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے تاکہ راحت، نفع اور مفت کا ثواب حاصل ہو۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ سحری کھانے میں بندے کا اپنا فائدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اس میں بھی اجر و ثواب رکھا ہے۔ سحری کھانے سے عبادت میں دل بستگی پیدا ہوتی ہے کیونکہ بھوک سے اکثر بد حلقی اور تھکان پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے دار کے لیے روزے کا اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن روزے رکھنے کے لیے سحری کرنے کا ثواب اس کے علاوہ ہے۔ اس حدیث پاک میں اس بات کی نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان یہ سحری ہی فرق کرتی ہے۔ اہل کتاب کے یہاں رات میں سوتے رہنے کے بعد کھانا حرام تھا، اسی طرح مسلمانوں کے ہاں بھی ابتدا اسلام میں یہی حکم تھا، مگر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص فضل فرما کر نہ صرف یہ کہ اسے حلال قرار دیا بلکہ اس پر اجر و ثواب اور اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائیں۔ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہے۔ اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم لوگ حتی الامکان ان کی مخالفت کے مامور ہیں۔ اس سے اہل کتاب کی مخالفت لازم آتی ہے جو اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے۔ نیز عبادت میں ذوق و شوق زیادتی اور اللہ کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کس قدر احسان عظیم ہے کہ اس نے سحری کو ہمارے لیے ثواب و برکات کا سامان بنا دیا۔ افسوس، بعض لوگ رمضان کی راتوں میں بلا ضرورت دیر تک جاگتے ہیں اور سستی کی وجہ سے سحری کی فضیلت سے تو محروم ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی اس ماہ مبارک میں فجر کی نماز بھی قضا کرتے ہیں۔ سحری کا وقت خصوصیت کے ساتھ توبہ و مناجات اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق نصیب ہوتی ہے، ایسے وقت سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ سحری کی اتنی فضیلت اور برکت کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ اس کا پورا اہتمام کریں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کی تعلیم انسان کی آسانی اور بہتری کے لیے ہے۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ دوستو، ان احادیث سے اور اس سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سحری کرنا ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان ایک فرق بھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ سحری میں تاخیر کی جائے اور افطاری میں جلدی کی جائے۔ اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔